بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لے ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم کنیزان زہرا و منتظرین امام زمان۔ آج بہلول دانا سیریز کے سلسلے میں ایک اور حکایت بہلول دانا سے منسوب ایک دلچسپ حکایت آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس سے پہلے 2 ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، ایک بہلول دانا کا تعارف اور ایک اور ویڈیو بہلول دانا بہشت کے محلات کی فروخت کرتے ہوئے۔ آج کی حکایت کچھ یوں ہے۔ بہلول بازار سے گزر رہا تھا کہ ایک شخص نے دامن پکڑ لیا۔ بہلول نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے بھائی، مجھے کیوں روکا ہے؟ وہ پریشانی سے بولا۔ جناب شیخ بہلول، خدا کے لیے میری مدد کیجیے ورنہ میں بے موت مارا جاؤں گا۔ کیوں، خیریت تو ہے؟ بہلول نے پوچھا۔ بس خیریت ہی تو نہیں ہے، میری اس زبان نے آج مجھے مروا دیا ہے۔ میں نے اپنی موت کا سامان خود اپنے ہاتھوں سے کیا ہے۔ وہ تعصب سے بولا۔ بتاؤ تو صحیح کہ کیا ہوا؟ بہلول نے استفسار کیا۔ کیا بتاؤں جناب، اپنی حماقت کا حال اپنی زبان سے کس طرح کہوں؟ دراصل ہوا یوں کہ حاکم کوفہ کی خدمت میں کسی نے ایک بے حد خوبصورت گدھا پیش کیا۔ سب لوگ اس کی تعریف کرنے لگے۔ کوئی کہتا کہ بہت اعلیٰ نسل کا گدھا ہے، کوئی کہتا کہ خوب سدھایا گدھا ہے، کوئی کہتا کہ یہ بہت چاق و چوبند اور مستعد ہے۔ میرے منہ سے نکل گیا کہ یہ گدھا تو اتنا دانش مند ہے کہ اسے پڑھایا جا سکتا ہے۔ بس میرا اتنا کہنا تھا کہ حاکم کوفہ نے میری بات پکڑ لی۔ میرے مخالفوں نے اسے اور ہوا دی، یہاں تک کہ حاکم کوفہ نے مجھے حکم دیا کہ میں گدھے کو پڑھاؤں اور اپنا قول سچ کر کے دکھاؤں۔ اگر میں اس میں کامیاب ہو گیا تو مجھے انعام و اکرام دیا جائے گا، اور اگر میں کامیاب نہ ہوا تو میری گردن مار دی جائے گی۔ میں سخت مصیبت میں ہوں بھائی بہلول، میری جان پر بنی ہے۔ خدا کے لیے کوئی صورت پیدا کرو کہ میں بچ جاؤں۔ بہلول بولا۔ بھائی غم نہ کر، میں تجھے ایک ترکیب بتا دوں گا، آگے جو اللہ کو منظور۔ مقررہ مدت کے بعد حاکم کوفہ نے اسے طلب کیا۔ وہ گدھے کو لے کر اس دربار میں پہنچا۔ سارا دربار بھرا ہوا تھا اور لوگ بڑے شوق سے دیکھ رہے تھے کہ پڑھا لکھا گدھا کیوں کر اپنے فن کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس شخص نے گدھے کے سامنے کتاب رکھی۔ گدھا صفحے الٹنے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ تمام صفحے الٹ چکا اور جب کتاب ختم کر چکا تو اس نے زور سے پکارا، ڈھینچو ڈھینچو ڈھینچو۔ حاضرین اور حاکم حیران رہ گئے۔ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ گدھا تمام کتاب پڑھ چکا ہے اور اپنی زبان میں اس کا اعلان کر رہا ہے۔ حاکم نے اس شخص کو بھاری انعام و اکرام دیا اور خوش خوش واپس آیا اور بہلول کی خدمت میں پہنچا اور کہنے لگا، جناب شیخ بہلول، یہ انعام و اکرام اس سب پر آپ کا حق ہے۔ اگر آپ مجھے وہ ترکیب نہ بتاتے تو میں اپنی جان سے بھی جاتا۔ قریب ہی کھڑا ہوا ایک شخص بولا، وہ ترکیب کیا ہے جس نے گدھے کو ساری کتاب پڑھوا دی؟ وہ شخص ہنسا اور بولا، اب تو میری جان بچ گئی ہے، سو اس ترکیب کو بتا دینے میں کوئی حرج بھی نہیں کہ جس کو اپنے گدھے کو پڑھوانا ہے وہ اس طریقے سے پڑھوائے۔ ہاں بھائی بتاؤ، دوسرا شخص پوچھنے لگا۔ سنو بھائی، وہ کتاب جو گدھے کو پڑھوانی ہو اس کے درمیان میں جو رکھ دو۔ گدھے کو دن بھر بھوکا رکھو اور شام کو وہی کتاب اس کے سامنے رکھ دو۔ بھوکا گدھا کتاب کے صفحے الٹتا جائے گا اور جو کھاتا جائے گا۔ اسی طرح 8-10 دن یہ عمل دہراؤ تو گدھا اس کا عادی ہو جائے گا کہ اس کی خوراک کتاب کے صفوں کے درمیان میں ہے۔ اب جس وقت بھی گدھے کی کتاب پڑھوانے کا مظاہرہ کروانا ہو تو اسے بھوکا رکھو اور کتاب کے درمیان جو بھی نہ رکھو۔ اب گدھا یہی سمجھے گا
کہ صفوں کے درمیان جو رکھے ہوئے ہیں وہ بھوک سے بےتاب ہو کر صفحہ الٹتا رہے گا آخری صفحے تک. جب اسے جو نہیں ملیں گے تو وہ ڈھینچو ڈھینچو کر کے اعلان کر دے گا کہ اس نے ساری کتاب پڑھ لی. تو کنیزان زہرا، آپ نے دیکھا کہ کس طرح بہلول کی دانش مندی نے اس پریشان حال شخص کو اس کی پریشانی سے نجات دلائی. انشاءاللہ ایک اور دلچسپ حقائق کے ساتھ ایک دوسری ویڈیو میں جلد ہی حاضر ہوں گی. امید کرتی ہوں آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں گے. سردی کے دن ہیں، سردی سے ضرور بچیں، اپنے اور اپنے بچوں کا خوب خیال رکھیں. اور جو ابھی خود جیسے میری کافی بہت ساری سبسکرائبرز وہ ابھی خود بچیاں ہیں، تو پلیز اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. سردی سے بچیں، اپنا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی. اور میں دعا گو ہوں کہ پروردگار آپ تمام مومنین و مومنات کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آسانیاں عطا فرمائے، اور آپ سب کو آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہی آمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم.